السلام علیکم ناظرین۔ ربیع الاول میں سورہ قارعہ کا یہ وظیفہ کر لیں۔ القارعۃ ما القارعہ، گھر میں انشاءاللہ رزق کا ڈھیر لگ جائے گا۔ پیارے ناظرین، ماہ ربیع الاول ایک بابرکت مہینہ ہے جس میں وجہ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہوئی۔ اسلامی وظائف و عملیات اور روحانی علاج کے لیے ربیع الاول کا مہینہ ایک بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس کی عام مہینوں میں ایک خاص فضیلت ہے۔ اگر آپ ہمارا آج کا بتایا ہوا یہ بابرکت عمل ربیع الاول میں کر لیں گے تو انشاءاللہ اس روحانی عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں رزق کا ڈھیر لگ جائے گا، دولت کی خوب ریل پیل ہو جائے گی، تنگ دستی دور ہو جائے گی، فقر و فاقے ختم ہو جائیں گے اور غربت کا نام و نشان تک نہ رہے گا۔ پیارے ناظرین، دولت ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہر بندہ کوشش کرتا ہے، اسے پانے کی ہر بندے میں جستجو ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ کسی کسی کو ہی مل پاتی ہے، یعنی ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی دولت حاصل ہو اور آپ کو اس کو پانے کی سخت حاجت ہے تو آج کا یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ اس عمل کو ماہ ربیع الاول کے مہینے میں کرنے کی برکت سے انشاءاللہ گھر میں دولت غیب سے آئے گی اور آپ خود بھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو تو پھر دولت کا دولت مند بنا دینے والا یہ کرشماتی و معجزاتی وظیفہ ضرور کر لیجئے گا۔ اس کی برکت سے آپ کو غیب سے دولت حاصل ہوگی۔ پیارے ناظرین، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس سے پہلے آپ نے اپنی مالی حالات بدلنے کے لیے کتنے وظائف کیے ہیں، لیکن اگر آپ میرے بتائے ہوئے وظائف کو اخلاص اور یقین کے ساتھ کر لیں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے مالی حالات بہت بہت اور بہت زیادہ اچھے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بندے خطا کار اپنے بتائے وظیفے الگ الگ مواقع کی مناسبت سے خود بھی کر چکا ہے، اور اس سیاکار بندے کے پاس اپنے بیان کیے تمام وظائف کا تجربہ موجود ہے، اور میرے بتائے گئے وظائف جس بھائی بہن نے بھی کیے ہیں، پھر چاہے وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہوں، انہوں نے خود اپنی جاگتی آنکھوں سے میرے وظائف کے کرشمات دیکھے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ میں دوسروں کی طرح اللہ کے پاک کلام کو اپنے لیے ذریعہ معاش نہیں بناتا، بلکہ اللہ کی کلام کی پاک برکات اور تاثیرات آپ سے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو وظائف و عملیات سے کچھ فائدہ حاصل ہو۔ آج کل مارکیٹ میں سے بہت سے جعلی پیر فقیر آ چکے ہیں جنہوں نے عوام الناس میں گمراہی پھیلانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہر آئے دن اپنی گمراہ کن باتوں سے عام لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ ان جعلی عاملوں کے ہاتھوں ایسے لوگ برباد ہو رہے ہیں جو سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں سمجھتے، اور ان کی گمراہ کن باتوں میں آ کر ایسی عجیب و غریب قسم کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جنہیں عقل سلیم تسلیم کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ اور واللہ معاشرے میں اس طرح کھلے عام گمراہی پھیلانے والوں پر ہمیں خوف بھی آتا ہے کہ کہیں اللہ اپنے پاک کلام کا ناپاک عزائم کے لیے استعمال کرنے پر انہیں بغیر مہلت کے نہ پکڑ لے اور بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہ آئے۔ اس لیے خدا کا واسطہ ہے کہ میرے ایمان والے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو گمراہ نہ کرو، اور اس وقت سے ڈرو جب اللہ اپنی ڈھیل ایک دم کھینچ لے، سو اس وقت کا سمجھنا آپ کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ اس لیے وقت رہتے سدھر جاؤ اور لوگوں کو مزید گمراہ نہ کرو، اور اگر آپ نے سدھرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور اس تمام وبال کا بوجھ دور کرنا ہے تو میرے دوست، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اس لیے فوراً اللہ سے اپنے ان گناہوں پر سچی توبہ مانگو۔ وہ بڑا عفو درگزر کرنے والا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور معاف کر دے گا۔ اور اگر آپ اپنے اس کیے پر شرمندہ ہیں تو اپنے چینلز پر لوگوں سے گمراہ کن باتیں پھیلانے پر معافی مانگو، یا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ہی کر دو کہ آئندہ مسلمانوں کو جو بیچارے پہلے ہی مشکلات میں الجھے ہوئے ہیں انہیں مزید مت الجھاؤ، اور اپنے چینلز پر گمراہ کن چیزیں اب ہرگز مت پھیلانا۔ اگر آپ نے کام کرنا ہی ہے تو اپنے چینلز پر صرف ایسے وظائف ہی لوگوں کو بتائیں جو واقعی لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ اگر آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے تو پھر اپنا ٹاپک تبدیل کر دیں، یعنی اسلامی واقعات بیان کرنا شروع کر دیں۔ اسلامی واقعات کی آپ کو بہت سی معتبر اور اوتھینٹک کتب مل جائیں گی، مگر بات وہی ہے کہ غلط واقعات یعنی اپنی طرف سے گھڑے گئے اسلامی واقعات ہرگز مت شیئر کرنا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، میرا کام آپ کو غلط بات پر روکنے کی کوشش کرنا تھا، سو میں اپنی کوشش کر چکا، باقی آپ جانو اور اللہ جانے۔
میں ایسے لوگوں کی بھی خبر لینا چاہتا ہوں جو دنیا کی لالچ میں اتنے باولے ہو چکے ہیں کہ سچ اور جھوٹ میں فرق تک نہیں کر سکتے۔ آپ ہی کی وجہ سے مارکیٹ میں نت نئے پیر فقیر اور جعلی عامل آ رہے ہیں جو اپنی اڑھی چوٹی کا زور لگا کر گمراہی پھیلانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ انہیں مزید حوصلہ دے رہے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ گمراہی پھیلا سکیں۔ یقیناً آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس طرح کی باتیں آج سے پہلے تو کبھی نہیں کی، تو آج کیا ہو گیا ہے نا؟ تو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں عموماً عام محفلوں میں اس طرح کی بات نہیں کرتا، کیونکہ مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ میرے سامنے کون بیٹھا ہے، کس حاجت کو لے کر بیٹھا ہے، کس درجے تک کی سخت بات سن سکتا ہے۔ اس لیے میں عام محفلوں میں اجتناب برتتا ہوں، لیکن آج میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ مجھ سے لوگوں میں اس طرح سے گمراہی پھیلتی برداشت نہیں ہوئی، اس لیے اپنا حق ادا کرتے ہوئے میں انسانیت کی بھلائی کی کوشش کر رہا ہوں۔ باقی آپ کو خود اس چیز سے بچنا ہوگا، اور اگر آپ نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وظائف و عملیات کرنے ہی ہیں تو صرف ایسے کریں جو بزرگان دین، اولیاء کرام، اس امت کے بڑے بڑے اکابرین، ہمارے مشائخ اور صالحین سے ثابت ہوں، کیونکہ ایسے وظائف و عملیات سے آپ کے مقاصد بھی حاصل ہوں گے، اور اللہ کی خوشنودی جو میرے نزدیک سب سے بڑی نعمت ہے یہ بھی حاصل ہوگی۔ تو ایسے وظائف و عملیات آپ کو صرف اس چینل پر ہی دیکھنے کو ملیں گے۔ میرے چینل کے علاوہ چند اور گنے چنے چینلز بھی ہیں جو معتبر ذرائع سے حاصل کیے گئے وظائف شیئر کرتے ہیں۔ تاہم اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچتے ہوئے کسی ایک چینل پر ہی رہ کر تمام مسالک کے روحانی وظائف و عملیات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو میرا یہ چینل یعنی آزمودہ وظائف آپ کے لیے ایک بہترین آپشن ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ پہلے سے ہی کسی اور چینل سے وظائف و عملیات حاصل کر رہے ہیں اور وہ آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں تو آپ انہی سے وظائف و عملیات لے کر سکتے ہیں۔ تاہم اگر آپ چاہیں تو اس چینل یعنی آزمودہ وظائف سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں صرف معتبر وظائف شیئر کیے جاتے ہیں جن کا میں بذات خود تجربہ کر چکا ہوں، یا میرے کسی دوست احباب نے تجربہ کیا اور مجھ سے اس تجربے کی بنا پر شیئر کیا، تو فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ ابھی بھی اگر آپ نے ان لوگوں کی گمراہ کن باتوں میں آ کر اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے تو شوق سے کرتے رہیں۔ میرا مقصد آپ کی خیرخواہی تھی، اور میں نے اپنی طرف سے بھرپور خیرخواہی کرنے کی پوری کوشش کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ایسے شرف قبولیت سے نوازے تاکہ میں ایک کبھی نہ ختم ہونے والی ابدی دولت جو میرے ساتھ قبر سے محشر اور محشر سے جنت میں داخل ہونے تک ساتھ رہے گی کا حقدار بن سکوں۔ آمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ یہ روحانی عمل کر لیں تو اس کی روحانی برکات سے آپ کو زندگی میں درپیش تمام مسائل سے نجات مل جائے گی اور رزق کی خوب فروانی ہو جائے گی۔ اس لیے یہ روحانی عمل ماہ ربیع الاول میں ضرور کر لیں، ٹھیک ہے؟ پیارے ناظرین، اس مقصد کے لیے آپ نے ایک پرسکون جگہ کا انتخاب کرنا ہے۔ پرسکون جگہ گھر میں جہاں میسر ہو وہاں بیٹھ کر یہ روحانی عمل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ پرسکون جگہ کو معطر کرنے کے لیے اپنی من پسند مختلف قسم کی عطر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تاہم میں جب کوئی روحانی عمل کرتا ہوں تو ایک مخصوص عطر کا استعمال کرتا ہوں جس کے باعث عمل کرنے میں بوریت یا تھکان محسوس نہیں ہوتی اور وظائف دل سے ادا ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی روحانی وظائف و عملیات پڑھیں تو خوشبو کا استعمال لازمی کیا کریں، اس کے ذریعے روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے۔ یہ عمل آپ نے باوضو ہو کر کرنا ہے اور خلوت میں بیٹھنا ہے، ٹائم کی کوئی شرط نہیں، جب آپ کرنا چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے اول 70 دفعہ استغفار کرنا ہے۔ استغفار پر ہم تفصیلی ویڈیوز بنا چکے ہیں، دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ 70 دفعہ استغفار کرنے کے بعد 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پر بھی ہم تفصیلی ویڈیوز بنا چکے ہیں، دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ 3 دفعہ درود شریف پڑھنے کے بعد سورہ قارعہ، یہ جو اسکرین پر بھی شو ہو رہی ہے، یہ سورہ مبارکہ 108 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کا شمار کرنے کے لیے آپ تسبیح کا استعمال کر سکتے ہیں۔ 108 مرتبہ سورہ قارعہ پڑھنے کے بعد آپ دنیاوی کام کاج میں مشغول ہو سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ نے 11 روز کرنا ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو مقصد میں ضرور کامیابی ملے گی۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، آپ مجھے ایک سائل سمجھ کر معاف کر دیجیے گا۔
اللہ پاک آپ سے راضی ہو۔